نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو آج انشاءاللہ آپ کے گریہ اور استغفار کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کی سورہ حشر میں آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر جان یہ دیکھے اس نے کل قیامت کے روز کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے آگے، یعنی کیا نیک اعمال اس نے کر کے بھیجے ہیں۔ بڑی سخت وعید ہے یہ، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تو بات چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریہ اور استغفار کی۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ اور استغفار کا یہ عالم ہے کہ آپ رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، آغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو معصوم ہیں، جن سے گناہ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اور 6367 نمبر سے لے کے 6370 نمبر تک بخاری شریف میں یہ حدیثیں ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے جو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، بخل سے، نکمی عمر سے، لوگوں کے غلبے سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے۔ یہ ذرا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن سے گناہ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بہت پیاری دعا آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بھی دعا آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، ورنہ آپ کو تو دعاؤں کی یا استغفار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2703 نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر اس انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے جو سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی توبہ کی طرف اور استغفار کی طرف جانا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، 1510 نمبر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ پہ اصرار نہ کرے، گناہ کر کے اس کے اکڑ نہ جائے، چاہے وہ 70 دفعہ توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اس گناہ پہ اڑنا نہیں چاہیے۔ اور 1518 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے، اس کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگی اور رنج و الم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی۔
تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ گناہ کرتے ہیں۔ تو گناہ کر کے پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم گناہ کر کے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ توبہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن توبہ کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھے اور کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ بہت پیاری دعائیں ہیں، بہت بہت پیاری دعائیں آپ نے ہمیں فرمائی ہے۔ اور ایک اور دعا ذہن میں آ گئی کہ جب کوئی مسلمان نیا نیا مسلمان ہوتا تھا کافر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک دعا فرماتے تھے پڑھنے کے لیے، 2697 نمبر ہے مسلم شریف میں، یہ دعا فرماتے تھے آپ اس کو پڑھنے کے لیے، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی۔ بہت پیاری دعا ہے، دعاؤں کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہی تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ گناہ کر کے اس کا احساس بھی نہ ہو اور ہم اللہ سے معافی بھی نہ مانگیں۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ سید الاستغفار ہے وہ رات کو اور صبح کے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک کی استغفار کا ہم سن چکے ہیں کہ جن سے گناہ کا گمان بھی نہیں ہے وہ دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک صرف گناہ ہی کرتے ہیں وہ کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی اور سچی توبہ کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔